इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे, मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज आप सबको वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे आइन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का, इसलिए मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं आज। सबसे पहले, पाकिस्तान की जो कौम है वो मुझे 50 साल से जानती है। मैं पब्लिक में 50 साल से, कभी मैंने ना पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किया हूं, ना मैंने कभी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है। और मेरी हमेशा, जब से सियासत में आया, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि मैं जो भी अपनी जद्दोजहद करूं वो पुरअमन करूं, आइन जो मुझे हक देता है पुरअमन एहतजाज का, उसके बीच में रह के करूं। आज ये जो किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इससे पीछे हटूं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल करूं। मैं आज अब सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी कौम को प्लेट में आज़ादी नहीं पकड़ाई जाती। आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आज़ादी का। ये वक्त आ गया है कि आप सब अपने हकूक के लिए निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सीना अच्छा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की रखो दे ताकि मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाहिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हैदराबाद की ये वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वाले आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पर मेरे पेट्रियंस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत मदद की है और अभी भी मदद जारी रखे। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही। नाज़रीन, बहुत अहम प्रोग्राम है, बहुत अहम बातें करनी है। अंदर की 3 बहुत बड़ी खबरें हैं मेरे पास, इमरान खान साहब से के मुंसलिक, आसिम मुनीर की, और जो बैनुल अक़वामी हमारा हो रहा है उससे। तो सबसे पहले बहुत बड़ा तूफान था जी आज का बर्फ का टोरंटो में। मैं कोई 3-4 घंटे फंसा रहा, सुबह गाड़ी में 6 बजे से निकला हुआ था, बड़ी मुश्किलों से वापस आया। तो अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि इस वक्त हमारे तकरीबन 4:30 बजे हैं दोपहर के। कल शाम से बर्फ़ पड़ रही है, उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ठीक हो जाए। अजी, जो सबसे अहम आपको मैंने खबर देनी थी वो देनी है, मैंने इमरान खान की लेटेस्ट अपडेट देनी है, आसिम की जो है ज़हनी नफ्सियाती प्रॉब्लम की देनी है, और देनी है कि ये मिडल ईस्ट के अंदर ये क्या हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले जो खुशखबरी है वो ज़रा सुन लें। खुशखबरी ये है, और ये मैंने खान साहब का इसलिए आपको ये क्लिप निकाल के दिखाया था, पीटीआई ऑफिशियल का शुक्रिया, निकाल के दिखाया था, उनकी वसातत से मैं आपकी खिदमत में पेश किया कि खान साहब ने कुछ इसी से मिलती जुलती लेकिन बड़ी सख्त अल्फाजों में बहुत ही हाल ही में बात की है, जो कि मेरे पास खबर आई है, गुमनाम सोर्स से खबर आई है, बड़ी पक्की खबर है। इसलिए आपकी खिदमत में कर रहा हूँ कि किसी ने राब्ता किया और खान साहब से कहा कि भाई खान साहब बताइएगा। लेकिन एक और खुशखबरी ये भी है कि खान साहब को इन्होंने कुछ गर्म कपड़े उनके पास पहुंच गए, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है। कोई बहुत एक करीबी साथी है आसिम का जिसका मुलाकात हुई है खान साहब से, ठीक। अच्छा, उस मुलाकात में आदमी ने कहा कि भाई किसी किस्म की कोई आप ज़रा स्पेस दें, कुछ अंडरस्टैंडिंग करें हमारे साथ, कोई बातचीत करें, बहुत सख्त हालात ख़राब हैं, अंदरूनी मुल्क बहुत हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज़ हैं, टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, मईशत नहीं चल रही, बहुत बुरा हाल है, और रीजन के अंदर भी जंग हो रहा है, ईरान के ऊपर हमला होने का है, बड़ा सख्त है। तो इसका मतलब ये रिसेंट बात है, पिछले कोई मेरा ख्याल है 5-6 दिन की बात है, जब ये सारा मामला गड़बड़ ईरान का शुरू हो गया था, और प्लीज़ कुछ करें। अच्छा, ये बाय द वे उसके बाद है कि खान साहब को तोड़ने की कोशिश की इन्होंने, और बहुत कोशिश की कि ये तोड़ दें, लेकिन खान साहब नहीं टूटे। जी, उनको
खान साहब को गुस्सा में डाल दिया, आ गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा। अच्छा, अब जी मेरी खबर के मुतालिक खान साहब के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ये थे। खान साहब बहुत अव्वल तो बड़े गुस्से में उनसे पेश आए, उनसे कहा तो मेरे पास लेने क्या है। उन्होंने कहा जी आप जो है ना प्लीज हमारी ये बात सुन लें। उन्होंने कहा अच्छा बात सुनो, मैं कोई बहस नहीं करूंगा, कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, और अगर तुमने मेरे से कोई बातचीत की, डिस्कशन करने की कोशिश की तो कुछ नहीं होगा। ये है जी, अगर आपने कोई बातचीत करनी है, मुल्क को बचाना है, तो ये मेरी कंडीशंस हैं। अब ये जरा सुनिएगा, ये मैं आपकी कंडीशंस आपके सामने पेश करता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है, सुनिए आपने। खान साहब ने दो टोक बात कर दी। पहले उन्होंने कहा कि जी जितने सियासी कैदी हैं जिनको आप लोगों ने पकड़ा हुआ है उनको आपने रिहा करना है, जितने भी सियासी कैदी हैं, जितने लोग मिलिट्री कोर्ट्स के तहत हुए हैं, जिनको कोई कानूनी या आईनी तरीके से नई सजा दी गई, उनको भी रिहा करना है। जो मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जिनके खिलाफ केस चलाए गए हैं और सजाएं हैं, वो सजाएं खत्म की जाएं, ये केसेस आम सिविलियन कोर्ट में जाएं, वहां जाकर इनके फैसले हों, और वो जज करेंगे जो कि हम मुकम्मल तौर पे हमें यकीन है कि ये फेयर है। ये खान साहब कह रहे हैं फेयर होंगे, जस्ट होंगे, कानून पे रखेंगे, आसिम के पिक किए हुए नहीं होंगे। जब ये सब लोग रिहा हो जाएंगे उसके बाद आप मुझे और बुशरा बीबी को रिहा करें। तो पहले तमाम वो उन लोगों को रिहा करें, उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में डालें, कानून चलाएं, कार्रवाई करें अदालती, उसके बाद मुझे और बुशरा बीबी को दें। ये पहला था। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग, 26वीं और 27वीं आईनी अमेंडमेंट को आपने वापस करना है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर वो जो अमेंडमेंट की गई है जिसके तहत आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल की गई है, और आर्मी चीफ की जो उम्र की हद है उसको खत्म कर दिया गया, वापस आना चाहिए जो पहले था। फिर उन्होंने कहा कि जी तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस वो वापस रिस्टोर हों जो कि इन 26वीं 27वीं आईनी अमेंडमेंट से पहले जो इनकी हैसियत थी, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, जो जजेस जहां से आए, जिसने तैनाती की है, वो वापस जाएंगे, ठीक है, और वो लोग चीफ जस्टिस बनेंगे जिनका बनना था उस मौजूदा हालात की बेसिस पे जो सीनियरिटी पे। चौथी बात, 9 मई की, 8 फरवरी की, 26 नवंबर की इंक्वायरी कमीशन सेटअप होनी चाहिए। इंक्वायरी कमीशन के अंदर वो लोग होंगे जो कि मेरी पार्टी और बाकी हमारे साथ जो TTAP है उनके लोग जो हैं वो मुतफिक होंगे कि ये लोग सही है। पांचवी चीज, फॉर्म 45 कैंडिडेट्स जितने केसेस हैं, अगर उसमें कोई आप लोग समझते हैं कि ये जो है वैसे खुद ब खुद रिस्टोर नहीं करना, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो कि इंडिपेंडेंट होंगे और जिनके अंदर वो जज होंगे जिनके ऊपर हमें भी भरोसा होगा, वो जनाब तमाम उन केसेस को सुनेंगे और तमाम फॉर्म 45 ओरिजिनल फॉर्म की बेसिस पे फैसले देंगे। जितने ओरिजिनल जो जजमेंट थी, ये सुनते रहे खान ने क्या कहा, ओरिजिनल जो जजमेंट थी जिसकी बेसिस पर ये रिजर्व सीट्स जो थी दी गई थी वो वापस आए, जिसमें कहा था कि रिजर्व सीट मिलनी चाहिए PTI को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, और उसके बेसिस पे फिर से सेनेट के नए इलेक्शन हो। आखिर में जब ये हो जाएगा, मैंडेट जो है वो वापस दिया जाए उन लोगों को जो कि लोगों ने जेन्युइनली इलेक्ट किया है। आठवीं चीज, मुझे आपने स्पेसिफिक टाइमलाइन देनी है कि ये तमाम चीजें 3 महीने में मुकम्मल होंगे। आपने मुझे बताना है ये मैंने जो 7 चीजें कही हैं कब मुकम्मल होंगी, और ये मेरी रिलीज के 3 महीने के अंदर अंदर ये सब मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप मुझे ये कंफर्म करते हैं, लिख के देते हैं, मुआहदा करते हैं, साइन करते हैं, और इसके जो चीजें वापस होंगी, इसके तहत जो ओहदे से दस्तबरदार होता है, रिटायर होता है, वो रिटायर हो जाए, चाहे वो फौजी जर्नैल है, चाहे वो एयरफोर्स का है, चाहे वो नेवी का है, चाहे वो जज है। और मैं आपको फिर कहता हूं कि मैं बाहर निकल के एजिटेशन नहीं शुरू करूंगा। कंडीशन मेरी ये है कि ये 3 महीने में सारी चीजें,
جب یہ ہوگا اس کے بعد آپ میرے سے بات چیت کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کا احتساب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے جنہوں نے قانون توڑا ہے، آئین توڑا ہے اس ملک کا، چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے وہ سویلین ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ جج ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہیں۔ یہ مطلب بڑی مجھے خوشی ہوئی جب یہ میرے پاس خبر پہنچی۔ تو جب وہ بندہ یا بندی یا بندے بندیاں یا لوگ جو بھی تھے، اب میں اگر ڈائریکٹ کہہ دوں گا تو شاید لوگوں کو یہ، انہوں نے جب خان صاحب سے بحث کرنی شروع کی، ریزن کرنے کی کوشش کی، تو خان صاحب نے بہت سختی سے انہیں ڈانٹا، بہت سختی سے، بڑی اونچی آواز میں ڈانٹا، اور انہوں نے کہا کہ نتھنگ از اوپن فار ڈسکشن، اس پہ بحث کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، یہ میری ٹرمز ہیں، ایکسپٹ کرتے ہو تو کرو، نہیں کرتے ہو تو نہ کرو، ختم ہوگی۔ اب جناب یہ جب پی ٹی آئی والوں میں ایک آدھ کسی کے پاس بھی خبر آئی تو انہوں نے کہا جی خان صاحب کو ہم چاہیے کہ ذرا ہلکا سٹانس کریں، کوئی ارینجمنٹ کریں، کوئی سے اگریمنٹ کریں کہ وہ بھی باہر نکلے، ہمارے پر بھی جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی کم ہو، یا عاصم نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے یہ بھی ہو، پاکستان کو بھی بچائیں، یہ ساری باتیں کی۔ تو دوسرا جو کیمپ ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر کی باتیں، وہ کہہ رہے کہ بھئی عاصم کیوں نیگوشیٹ کرے گا، وہ کیوں اگریمنٹ کرے گا خان کے ساتھ، وہ کیوں خان صاحب کو رہا کرے گا، اس نے کبھی نہیں ریلیز کرنا خان کو، آپ سب کو پتہ ہے، وہ کبھی بھی خان صاحب کی کوئی جو کنڈیشن ہے، ٹرمز جو ہے نہیں مانے گا، وہ تو بالکل الٹے جا رہا ہے پاسے، وہ تو اپنا پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر خان صاحب باہر آ گئے تو یہ گیا، اور اس لیے یہ دوسرا کیمپ کہتا ہے کہ ہمیں سوائے ریزسٹنس کے، پروٹیسٹ کرنے کے، احتجاج کرنے کے، اور بالکل مفلوج کرنے کے، انقلابی طریقے سے پاکستان کو، تو تب یہ جا کے نکلیں گے، ورنہ عاصم منیر اور اس کی رجیم کو نہیں نکال سکتے۔ اب یہ تو ہو گئی جی خان صاحب کی بات، اگر آپ کو سمجھ آ گئی بڑی کلیئر۔ اب عاصم کی موجودہ جو اس کی ذہنی اور نفسیاتی اور ایکچولی فزیکل حالات ہے نا، وہ بھی بہت خراب ہے۔ یہ میرے پاس، میں نے آپ کو 4-5 دن پہلے کہا تھا، میرے پاس ایک رپورٹ آئی ہے اس کی جو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ میں نہیں بتا سکا، اب آج بتا۔ یہ ایم آئی کی اندر سے سورس رپورٹ آئی ہے۔ جب اس کی یہ تیسری بیٹی کی ابھی شادی ہوئی ہے، جو 2-3 ہفتے پہلے جب محمد بن زائد بھی آیا تھا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا، 2 گھنٹے ایئرپورٹ پہ رہ کے بھاگ گیا اور پھر ادھر سے بھاگ گیا، تو یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کی یہ محفل تھا، ماحول جو ہے، یہ لفظ میں انگریزی کے میں کہ اردو میں ترجمہ جو ہے کہ بہت زیادہ خوف زدہ ماحول تھا آرمی ہاؤس میں۔ سب سے پہلے کیا، بہت چنے ہوئے مہمان بلائے گئے تھے۔ دوسرا، جتنے مہمان آئے تھے سیولین یا فوجی، ان سب کو ایک اسپیسیفک ٹائم دیا تھا کہ آپ نے اتنے بجے آنا ہے، مطلب کہ کسی کو 7 بجے، پھر اس کے بعد 7:05، پھر 7:10، پھر 7:15، جو فیملیاں تھیں ان کو ایک ٹائم دیا تھا، جو اکیلا آدمی تھا اس کو علیحدہ ٹائم دیا تھا، انکلوڈنگ بڑے بڑے وزیر، انکلوڈنگ جرنیل، حاضر سروس یا ریٹائرڈ، 4 سٹار، 3 سٹار، 2 سٹار، جو مرضی، سب کو ایک اسپیسیفک ٹائم دیا گیا تھا۔ اور وجہ کیا تھی کہ ہر بندے کو انہوں نے کمرے میں لے جا کے فل باڈی سکین کیا، جو کہ بائی دا وے میکسیمم اس کے پوٹینشل پہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی کوئی چھپی ہوئی چیز جو ہے اگر کسی نے چھپائی ہوئی ہے، کوئی بم، کوئی پستول، کوئی چاقو، کوئی چھوٹا سا اوزار، وہ بھی نظر آ جائے۔ یہ فل باڈی سکین میکسیمم پوٹینشل پہ، بائی دا وے یہ جو مشین ہے یہ آئی ایس آئی کے پاس بھی ہے، ایم آئی کے پاس بھی ہے، ان میں سے ایک نے لگائی ہوئی ہے، تو دوسری ایجنسی نے خبر دی ہے، تو انہوں نے اس کی جو پاور تھی وہ اتنی لے گئے جو کہ یہ جیلوں میں کرتے ہیں، جب قیدیوں کے ساتھ، خاص طور پہ جو بہت بڑے دہشت گرد نما قیدی ہوتے ہیں نا، ان کا چیکنگ کرنے کے لیے، مطلب اس سے باڈی کے اوپر بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اس طرح کی چیکنگ کی ہے، باڈی بامز، ویپنز، گرینیڈ، نائف، چاقو، سب۔ اس کے بعد فزیکل پیٹ ڈاؤن ہوا لوگوں کا، حاضر سروس 3 سٹار جنرلوں کا، ریٹائرڈ 4 سٹاروں کا، ان کی بیویوں کا بھی پیٹ ڈاؤن ہوا، بیویوں کو بھی فل باڈی سکینر میں ڈالا گیا۔ آپ کو پتہ ہے فل باڈی سکین میں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ معاف کرے۔
اور وہاں بھی ان کو پیٹ ڈاؤن مطلب ہے کہ ہاتھ سے ایسے ایسے, اور جو پیٹ ڈاؤن کر رہے تھے انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے, مردوں نے بھی جو کر رہے تھے انہوں نے ماسک, عورتوں جو پیٹ ڈاؤن کر رہی تھی عورت گیسٹ کو ان کو بھی ماسک, کے پتہ نہ چلے یہ کون ہے. اچھا جب اندر گئے لوگ کہہ رہے تھے ویسے تو مسکراتا تھا ادھر جاتا تھا, لیکن بہت زیادہ اس کے اوپر سٹریس تھا, دباؤ تھا. اس کی آنکھیں اور چہرہ بار بار کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتا تھا. اس کے چہرے پہ اور اس کے جسم میں یہ ٹوچ ہو گئی, ایسے ایسے جو کرتے ہیں نا اس طرح کا. اور یہ خبر آ گئی کہ اس کو سٹیرائڈز اور کورٹیزون کی دوائی دی جا رہی ہے کہ اس کی یہ ٹوچ کنٹرول ہو. اور شاید یہ وجہ ہے کہ اس آدمی کی وزن میں ایک دم گین ہوا ہے. یہ جو ابھی تصویر ہم نے دیکھی تھی, یہ جو انہوں نے سائن کیا تھا ورلڈ لبرٹی فائنینشل, ٹرمپ کی جو کرپٹو کرنسی کی کمپنی ہے اس کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے. اور ایم او یو کہتا ہے کہ جی ہم آپ سے بات چیت کریں گے اس کے متعلق. اس میں یہ موٹا آیا. اچھا موٹا آیا پفی آیا, بہت لوگوں نے کمنٹ کیا آنکھوں کے نیچے ہے. یہ ذرا میں آپ کو ایک بار ذرا دیکھیے گا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا جی یہ اس کی تصویر آپ دیکھیں, یہ اس کی لیٹسٹ تصویر ہے. یہ دیکھیں اس کا چہرہ کتنا پفی ہے, یہ آنکھوں کے نیچے اس کے یہ بیگز دیکھیں. اس کی دو وجہ ہے, ایک اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی, دوسرا اگر وہ بات صحیح ہے کہ یہ بہت زیادہ شراب پیتا ہے تو یہ اس کا بھی ہے. اور یہ نیچے اس کو آپ دیکھیں, یہ اس نے ویسٹ پہنی ہوئی ہے بلٹ پروف ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہاتھ میں لا رہا ہے اس بندے سے, ٹرمپ کے جو اسرائیل کا جو ایجنٹ ہے اسٹیو وٹکاف, جو جس نے غازہ کی یہ سب مینج کر رہا ہے, اس کے بیٹے کے ساتھ ہاتھ ملا. یہ ہے جی اس کی شکل. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کو جو ہے کتنا زیادہ یہ خوف زدہ ہے. اچھا دوسری چیز جو خبر آئی اسی سے جڑی ہوئی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ایم آئی اور آئی ایس آئی کو آپس میں لڑایا, پہلے ایم آئی میں اپنا بندہ واجد عزیز لگا کے اس نے عاصم ملک کے پیچھے چھوڑا, عاصم ملک نے فیصل ندیم کو چھوڑا واجد عزیز کے, دونوں اس کے جناب قریب آنا چاہتے تھے. اس کے نتیجے میں بہت خطرناک چیزیں آئی ہیں. کیا ہو رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, ایم آئی اور آئی ایس آئی آپس میں لڑ پڑی. اس حد تک لڑ پڑی ہے کہ ان کے اپنے جو اثاثے ہوتے ہیں نا, ایسٹس ہوتے ہیں جو ان کو خبریں لیتے ہیں, جو ان کو ایک دوسرے کے اوپر سپائی کرتے ہیں. ایم آئی کے لوگ آئی ایس آئی پہ سپائی کرتا ہے, آئی ایس آئی والے ایم آئی پہ سپائی کرتے ہیں. فوجی اور نیم فوجی زیادہ تر سیولین ہوتے ہیں, ان کو یہ آپس میں پھڑکانا شروع کرے. جن کو پتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کا ایسٹ ہے اور یہ ہماری خبریں جو ہے نا مخبری کر کے یہ آصف کو پہنچاتا ہے, عاصم ملک کو پہنچاتا ہے, ایم آئی والے اس کو اڑا دیتے ہیں. آئی ایس آئی والے اسی طریقے سے ایم آئی والا جو بندہ ہے اس کو اڑاتے ہیں. اسٹیجڈ انکاؤنٹرز پنجاب میں خاص طور پہ جو کافی ہو رہے ہیں, اس میں یہ ایک دوسرے کے بندوں کو مارے. جس چیز کو اس آدمی نے ہاتھ لگایا وہ راکھ ہو گئی. معیشت تباہ ہو گئی ہے, سیاست تباہ ہو گئی ہے, ملک کی سالمیت تباہ, سٹیبلٹی تباہ, سیکیورٹی تباہ, ریجنل پالیٹکس تباہ ہو گئی. آپ سوچیں اتنا بے وقوف کہ امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پہ یہ یو اے ای کے کیمپ میں جا کے بیٹھ گیا, ان سے پیسے لے کے ہفتار کو یہ ہتھیار بیچنے کے چکر میں ہے. اور اس سے محمد بن سلمان اس سے سخت ناراض ہے. 2 دفعہ گیا اس کو ملنے, اس نے ملنے سے انکار کر دیا. بہت کوشش کر رہا ہے کہ یہ جا کے اس کی گڈ بکس میں واپس آئے. اس وقت ہمارے پاس خبریں ہیں کہ 8 سے 10 بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ پاکستان سے سعودی عربیہ گئے ہیں, ہتھیار لے کے, ٹینک لے کے, اے پی سی لے کے, آرٹلری پیسز لے کے, ٹروپس لے کے. قطری بھی جہاز ہمیں دے رہے ہیں, ہمارے اپنے بھی ہیں, اور بار بار وہ جو کہہ رہے ہیں. تو یہ کوئی کوشش بہت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے واپس جائے, لیکن اس نے اتنی بڑی بے وقوفی, اور اپنے آپ کو چلاک سمجھتے ہیں نا, یہ جو چلاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر وقت سب کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ ایک دن تمہارے سے بڑا بی سی تمہیں ملے گا اور وہ تمہاری ایسی کی تیسی کر دے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس کو مل گیا, اس کو کون ملا, اس کو ٹکا محمد بن سلمان. کوئی سوچ سکتا تھا کہ محمد بن سلمان اور محمد بن زائد میں اتنی زبردست لڑائی اور جھگڑا ہو جائے گا؟ آج سے 3 مہینے پہلے, 2 مہینے پہلے, مہینہ پہلے آپ سوچ لیں.
اور یہ جن کو پتا تھا، بائی دا وے میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں تھا، یہ مجھے پتا تھا کہ سعودی عربیہ کا اور یو اے ای کا بہت سخت اختلاف ہے یمن میں، مجھے لیبیا کا بھی پتا تھا، مجھے صومالیہ کے بھی اختلاف کا پتا تھا، سوڈان کے بھی پتا تھا، وہ بڑے آبویس اختلاف تھے، ہمیں قطر کا بھی پتا تھا کہ قطر کا بھی اس میں گڑبڑ ہے، لیکن ایسے نہیں پتا تھا کہ سعودی ہوائی جہاز جو ہیں وہ یمن میں جو یو اے ای کی فنڈڈ ملیشیا ہے اس کو برباری کر کے، تباہ کر کے، ختم کر کے، پورا جو وہ یمن کے اوپر انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا تقریباً 2/3 وہ ختم ہو گیا، چند دنوں میں ختم۔ کس کو نہیں یہ نہیں، اس سے تمام ادارے تباہ کر دی، فوج کو جو تباہ کیے۔ جو رپورٹ ہے یہ بھی اسی رپورٹ کے ساتھ کہ جی رپورٹ ہے کہ 15 سال سے 30 سال تک کی جو پاپولیشن ہے 93% فوج سے نفرت کرتی ہے، نفرت 93% فوج سے نفرت کرتی ہے، وہ 7% پتہ نہیں کون ہوں گے بیچارے۔ چلو اچھا، اب اس کی ڈیسپریٹ ڈیزائر ہے کہ جی میں عاصم گروپ بناؤں پی ٹی آئی کے اندر، اور کسی طریقے سے عمران کو یہ جو ہے یہ کہیں سے کچھ مجھے سپیس مل جائے کیونکہ فیل ہو۔ یو ایس اے نے ویزا بین لگا دیا ہمارے اوپر 75 ملکوں میں، ہمیں آپ گئے تھے ان کے جوتے چاٹ کے، ان کے تلوے چاٹ کے، ان کی خوشامدیں کر کے، ان کی کمپنی سے ڈیل سائن کر کے، ٹرمپ کی فیملی کی کمپنی سے ڈیل سائن کر کے کہ جی پاکستان، اور انہوں نے آپ کے منہ پہ تھوکا ہے اور آپ کو ٹھڈے مارے۔ یہ جو ایم او یو انہوں نے سائن کیا نا بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کے 2 پہلو بہت زیر غور ہیں، یہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ اچھا جی، پہلے تو میں یہ رائٹر کی آپ کو خبر دیتا ہوں، باقی ہمارے اخبار میں تو بالکل بکواس آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ان کی جو پاکستان کی ہے کمپنی، جو ہماری جو ورچوئل ایلوکیشن اتھارٹی، ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی، اس نے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل جو ایک کمپنی ہے جو کہ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کی کمپنی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم آپ کا یہ ڈالر ڈینومینیٹڈ کرپٹو کرنسی اسٹیبل کوائن استعمال کریں گے باہر سے پیسے منگوانے کے لیے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سے سائن کی گئی ہے وہ یہ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل سے سائن نہیں کی، یہ ان کی ایک کمپنی، ایک اور کمپنی ہے ایس سی فائنینشیل ٹیکنالوجیز، لٹل نون کمپنی، کسی کو پتہ نہیں ہے کون، ٹھیک ہے نا، اور ان کو کہتے جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ورلڈ لبرٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے فلانا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ، اور یہ دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ کے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ جی یہ سب سے، یہ جو کمپنی ہے نا جو بھی نام، یہ اس کا پہلا معاہدہ ہے دنیا میں کسی بھی حکومت کے ساتھ، کسی بھی حکومت، امریکہ کے اتنے الائز ہیں لیکن پہلا ان کو جو ملا ٹوپی پہنانے کے لیے، تو یہ سارا فراڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سمجھ رہا ہے کھوتا کہ جی یہ کسی طریقے سے اس سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی، یہ جو 40-45 بلین ڈالر جو سالانہ آتے ہیں آپ کے فورن ریمیٹنسز، یہ اس کے تھرو آئیں گے، حوالے کے تھرو نہیں آئیں گے، مجھے پتہ چل جائے گا کہاں آ رہے ہیں، پتہ چل جائے گا کون بھیج رہا ہے، اس سے میں اور قبضہ کروں گا، طاقت کروں گا، فوج اس سے اور پیسہ کمائے گی، اس میں فوج کا بہت بڑا حصہ ہوگا، ایٹسیٹرا۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، بٹ یہ اس کی، تو یہ جب یہ میں بات کر رہا تھا کہ پفٹ اپ اس کا فیز ہے، جو میں نے تصویر بتائی، اسٹیرائڈ لیے جا رہے ہیں، میسو سٹریس ہے اس کو، اس کی جو ٹویچز ہے اس کو قابو کرنے کے لیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص طور پر ڈیولپ ہوا ہے جب یہ ریسنٹلی 2 دوروں کے بعد آیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب 2 دفعہ انکار کیا محمد بن سلمان نے اس سے ملنے سے، تو اس کے بعد سے بہت زیادہ اس کے نفسیاتی اور ذہنی ہم نے اضطراب اور خرابی دیکھی۔ یہ بتاتا ہے، یہ جناب رپورٹ کا حصہ ہے کہ such symptoms point towards very severe psychological stress and deep internal conflict، مطلب کہ بہت اندرونی نفسیاتی دباؤ ہے اور بہت زیادہ ذہنی انتشار ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اور یہ جو ہے نا ملا جی
ایدل لگا گیا. ٹیکن ٹوگیدر. یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ آدمی وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو بتاتا ہے میں بڑا طاقتور ہوں. یہ ایک ایسا آدمی ہے جو ڈرا ہوا ہے, خوف زدہ ہے, حصار میں ہے, انڈر سیج ہے, سارے طرف چاروں طرف اس کو دشمن نظر آتے ہیں. کسی اکیلا ہے, کسی کے اوپر یہ اچھا بائی دا وے خوف زدہ ہے, کسی پر بھروسہ نہیں کرتا, اندر سے ٹوٹ رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. اور اس کو یہ بھی سمجھ آ رہی کہ جس طاقت سے وہ آیا تھا, مطلب کہ جرنیلوں کی طاقت سے, وہی اس کو فارغ کر سکتے ہیں. آئسولیٹڈ, مسٹرسٹفل اینڈ اسٹیڈلی انریولنگ. اکیلا ہے, کسی پر بھروسہ نہیں کرتا, اور جناب بالکل ٹوٹ رہا ہے. اور انہی طاقت جو اس کو لے کے آئی تھی اسی سے خوف ہے. یہ جی آصف علی. اب آ جائیں جی پاکستان کی سیاست پہ. میں ایک بہت ڈیٹیل کر رہا تھا ایران اور مڈل ایسٹ پہ, وہ میں دوسرا ویلاگ کروں گا اس ویلاگ کے بعد, وہ بھی میں رات کو اپلوڈ کر دوں. اب آ جائے پاکستان کے حالات, پھر ختم کرتا ہوں ورنہ لمبا جائے. محمود خان اچکزئی نے جو یہ لیڈ کر رہا ہے 8 فروری کا اناؤنسمنٹ اس نے کر دیا. ٹھیک ہے نا کہ جی ہم 8 فروری کو یہ لانچ کریں گے, اور اس کے اناؤنسمنٹ آپ کو ابھی. اچھا جی, محمود خان اچکزئی صاحب نے اناؤنسمنٹ کر لیے, لسٹ بھی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ جی آپ نے وارڈ سے, یونین کاؤنسل سے لے کر گاؤں, سٹی, ٹاؤن سے لے کر اوپر سینٹرل کمیٹی تک سب جو ہے متحرک ہوں گے, اور سب کو انہوں نے اپنے اپنے ہدف دے دیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور سب نے اپنے اپنے صوبے کی, اپنے ڈسٹرکٹ کی, اپنے تحصیل کی, اپنی یونین کاؤنسل کی جو بھی ان کو آرڈر ملے گا, انسٹرکشن ملے گا, انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے جناب یہ اناؤنس کر دیا ہے پنجاب کے اندر 4 لوگوں کی کمیٹی, عالیہ حمزہ, معین قریشی, یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں, عالیہ حمزہ, مبین قریشی, صاحبزادہ حسن رضا, اور کیئر ٹیکر یہ ایس آئی ٹی کی میرا خیال ہے عامر رضا کے بھائی ہیں یا بیٹے ہیں, اور عتیق الرحمان ہیں. اس کے بعد سندھ کے اندر جی یہ سوری جنان خان ہیں پنجاب میں پریزیڈنٹ, اور مزمل خان, یہ مختلف پارٹیوں سے. کے پی میں جنید اکبر ہے, سہیل افریدی ہے, علی اصغر خان ہے ان کے سیکرٹری جنرل, مولانا شجاع الملک ہے, علامہ جان زیب ہیں, ڈاکٹر محمد علی ہے, ہارون ایڈوکیٹ ہے, حبیب افریدی. یہ میں نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذرا آپ دیکھتے جائیے گا, ان کو فالو کریں کہ یہ کس طرح کرتے ہیں. بلوچستان میں جی قہر ودن, داؤد شاہ کاکڑ پی ٹی آئی کا, علامہ وجاہت حسین ہے جی, اور میر رند جنرل سیکرٹری بلوچستان. اس کے بعد جی یہ میں اگلے دکھا دیتا ہوں آپ کو, یہ جی آپ کے اگلے اسلام آباد میں, سوری اسلام آباد میں نہیں جی, معافی چاہتا ہوں ذرا میں, بلوچستان ابھی تک چل رہے ہیں جی. آغا حسن بلوچ, غلام نبی مری, مولانا عبد الملک, کابر افغان, آغا حسین. تو کہتے ہیں نا کہ جی بتائیں کیسے منظم ہوں گے, کیا ہے, تو یہ ڈیٹیل سن لیں. سندھ میں جی زین شاہ, یہ ٹی ٹیپ کے وائس چیئرمین بھی ہیں, پریزیڈنٹ سندھ یونائٹڈ پارٹی ہیں, میں ان کو جانتا نہیں ہوں. نیچے فراڈیا ہے, حلیم عادل شیخ, اس کو تو مطلب خان صاحب نے بھی گٹر کے اندر سے جو سب سے نیچے جو غلاظت ہوتی ہے نا ادھر سے نکال کے اس بندے کو بتایا, پتہ نہیں خان صاحب. اچھا جی محمد زبیر ہیں, وہی پرانے نون لیگی والے, اس کے اسد عمر کے بھائی. My judgment about him is reserved. سلیم ترین, حافظ احمد علی, مظہر حسین راجو, مسعود علی دھن کی. اس کے بعد جناب یہ ہو گیا, اور یہاں کون ہے جی, سندھ چل رہی ہے جی, صادق جعفری, حمید سنجا, سبرین خان چرخزئی, ڈاکٹر اصغر دستی. اور اسلام آباد سے عامر مغل, میں کچھ نہیں کرتا ابھی, ظہیر نقوی, یونس محمد, اور ناصر نرگیان. یہ ہیں جی لوگ جن کو محمود خان اچکزئی صاحب نے اور ان کے ٹی ٹیپ نے منظم کیا. ایک ابھی تک سوال ہے ویسے پوچھنے والا کہ یہ کیا وجہ تھی کہ جناب یہ لوگ ٹی ٹیپ والے جا رہے ہیں لاہور, اور سہیل افریدی چلے گئے سندھ. تو میں نے کافی لوگوں سے پوچھا پی ٹی آئی میں کہ یار آپ لوگوں کو کوئی کوارڈینیشن ہوتی ہے؟ کہتے جی کوئی کوارڈینیشن نہیں. ایک بڑا سینئر لیڈر کہتے جی میرے سے بعد میں اچکزئی نے پوچھا تم کیوں نہیں آئے,
انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو جب آپ کی گاڑیاں ٹوٹتے ہوئے میں نے دیکھی تو مجھے پتہ چلا. آپ سوچیں مطلب اس قسم کی بے حسی, غیر بد انتظامی, مطلب اس کے لیے تو سلمان اکرم راجہ آپ کو مطلب کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے نا کہ بھائی وہ ادھر جا رہے ہیں, لاہور جا رہے ہیں اور آپ چلے گئے سندھ. یہ کیا ہے مطلب؟ تو اندر لوگ بتاتے ہیں کہ جی کسی کو کچھ نہیں پتا, سب اپنے اپنی فائرنگ کرتے ہیں, سب اپنی اپنی سیڑھیاں لگائی ہوئی ہیں, سب اپنی پھرتیاں دکھاتے ہیں اور کوئی مل کے نہ کوئی پلاننگ نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا. اینی وے چلیں امید کرتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ان چیزوں کی, لگتا ہے کہ یہ منظم طریقے سے ہو رہا ہے. اچھا محمود خان اچکزئی کے متعلق میں آپ کو بتا دوں, یہ پروگرام آپ غور سے سنیں, یہ شاید تھوڑا یہ لمبا ہو جائے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے, اس لیے کہ میں اس میں بڑی خاص باتیں کر رہا ہوں پاکستانی سیاست کے حوالے سے. اور محمود خان اچکزئی ان کے جو قریبی لوگ ہیں نا, آپ ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں کہ جی محمود خان اچکزئی کی کیا پوزیشن ہے. حالانکہ میں ان کو کرٹیسائز کرتا رہا ہوں, راجہ ناصر عباس کو بھی کرتا رہا. محمود خان اچکزئی کہتا ہے کہ جی بات چیت سے کوئی فائدہ نہیں, کلیئر, نہ فوج سے نہ یہ مسلم لیگ والے جو ان کے پاس روز آ کے ان کے پیر پڑتے ہیں. بائی دا وے یہ مجھے سب نے بتایا, کہتے ہیں جی ہماری منتیں ترلے کرے کہ خدا کے لیے آ کے بات کرو. کہتے ہیں کہا جی بات میں نے نہیں کری. اس کے لفظ سنا ہے, اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ بدماش جب قبضے میں ہوتا ہے نا, طاقت ہوتا ہے, وہ کوئی بات چیت نہیں کرتا. جب تم اس کو لات مارتے ہو نا, اور لات بھی ایسی جگہ پر مارتے ہو کہ وہ او او کر کے نیچے گرتا ہے, تو تب وہ کہتا ہے اچھا 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 میں بات کرنے کے لیے تیار. ڈی چوک از ناٹ دی آنسر. ڈی چوک نہیں جانا ہم نے ہر پاکستان کے چوک کو ڈی چوک بنانا ہے. پاکستان کو آزاد کرنے کا طریقہ صرف انقلاب ہے, انقلاب ہے, انقلاب ہے. 3 دفعہ اس نے دہرایا میرے ایک دوست کے سامنے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو ہمیں مکمل طور پر پرماننٹلی ان کو ایک آخر کار ونس اینڈ فار آل ہم نے سارٹ آؤٹ کر کے ان کو دفنانا ہے فوجیوں کو. کہ یہ اگر ان کو ہم نے دفنایا نہیں, مطلب ان کی سوچ نہیں دفنائی, ان کا یہ طریقہ نہیں دفنایا. یہ تھوڑی ہے عاصم منیر کا تو انشاءاللہ تعالی پھانسی دے کے ہم دفنائیں گے, لیکن یہ فوج کا جو ایک بڑا غاصبانہ, ایک مجرمانہ, ایک دہشت گردانہ, ایک بالکل غیر ملکی, ایک دشمن کی فوج کی سوچ رکھنے والے, اس کو دفن کرنا. اور دیکھتے ہیں اس کو اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ کرتا ہے ایاز صادق نہیں. ایاز صادق کے ساتھ بڑی دشمنی آپس میں دونوں کی, پتہ نہیں کیا بات ہے, میں کبھی پوچھوں گا. لیکن یہ کنسنسس ہے کہ بات چیت نہیں ہوگی. اچکزئی کہتا ہے نیشنل گورنمنٹ والے سب بکواس ہے, ہائیبریڈ بکواس ہے, ان کو ایک دفعہ پکا دفن کرنا ہے. اب جناب یہ آپ نے دیکھ لیا, اور اچکزئی صاحب کا اور راجہ ناصر عباس صاحب کا خیال ہے کہ اس دفعہ پنجاب اٹھے گا, اور مجھے بھی کچھ لگ رہا ہے کہ پنجاب اٹھے گا انشاءاللہ. اچھا جی آخری بات اس پر ختم کرتے ہیں. 2 باتیں ہیں. تیرا آپریشن پر سہیل افریدی نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے تیرا آپریشن کی اجازت نہیں دی, میرے متعلق جان بوجھ کر یہ غلط باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو جان بوجھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل افریدی نے اجازت دے دی ہے, اس نے ہمیں سب کچھ اجازت دی, آپ کو چیک کرنے کا, آپ کو ہراساں کرنے کا, آپ کی باڈی سرچ کرنے کا, آپ کو جو ہم روکتے ہیں ہم رجسٹر, یہ سارے سہیل افریدی کی طرف سے آرڈر ہے. یہ کہتا ہے بالکل جھوٹ ہے, میں نے نہیں کیا. یہ رجیم کے ٹاؤٹس ہیں, وہ یہ باتیں پھیلا رہے ہیں, یہ جان بوجھ کے لوگوں کو روکتے ہیں, ان کی گاڑیوں کو 1-2 دن روکا رکھتے ہیں, سردی میں ان کی عورتوں کی بے عزتی کرتے ہیں, ان کو ہیوملیٹ کرتے ہیں, ان کی رجسٹریشن نادرا جان بوجھ کر ڈیلیٹ کرتا ہے, اور ان کو جان بوجھ کر کہا ہے کہ ظلم کرو اور سہیل افریدی کو بلیم کرو. یہ سارے رجیم کے ٹاؤٹس ہیں, یہ میرے متعلق یہ غلط فہمیاں سپلائی کر رہے ہیں کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں. کوئی فیصلے جو بند دروازوں کے پیچھے ہمیں نہیں قبول ہے. ہم نے کھولا جرگہ کیا تھا, جرگے میں لوگ آئے تھے, انہوں نے ڈسکشن کی, انہوں نے آپ کے سامنے سفارشات پیش کی, ہم نے سفارشات آپ کو دی, آپ نے ہم سے کوئی جواب نہیں دیا.
आपने जब अफगानिस्तान से बात करते हैं, कभी उधर जाके बात करके भी दो में बात करते हैं, आपने कभी हमसे नहीं पूछा। हम स्टेक होल्डर हैं इस जगह के कि भाई क्या होना चाहिए ये जी। तो मैंने कहा ये बहुत क्लियर आप कर लें। सोहेल अफरीदी को ये बदनाम कर रहे हैं, आसिम मुनीर को खतरा है सोहेल अफरीदी से, और वो कह रहा है कि इस आदमी को किसी तरीके से फारिग करो। दुआ करेंगे सोहेल अफरीदी कायम रहे, सोहेल अफरीदी साबित कदम रहे, सोहेल अफरीदी वो निकले जो हम समझते हैं वो निकलेगा, एक दलेर, एक अनथक खान साहब को रिहा करने के लिए। बहुत लोग उनके खिलाफ कह रहे हैं कि अडयाला नहीं जाता, ये नहीं जाता, वो नहीं जाता। देखते हैं अभी टाइम है, लेकिन टाइम खान के लिए कम है। एक और बड़ी अहम, इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजाकखेज खबर, और उस पर मैं खत्म करता हूं, वो है कि जी मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया कि जी पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 126वें नंबर से 98वें नंबर पर आ गई है। बहुत बड़ी हमारी जी ये कामयाबी है, और ये मोमेंटम इंशाअल्लाह जारी रहेगा। जरा इसकी जो है ना, मैं आपकी खिदमत में इसकी असलियत पेश करता हूं। ये है जरा मौसूफ का ट्वीट, पाकिस्तान के इसकी पिक्चर लगाई है पासपोर्ट की, और हेनली का पासपोर्ट इंडेक्स की ये इन्होंने हवाला दिया। अब जरा हेनली जो है ना जी, उसका मैं आपको ये जरा बता दूं कि ये हेनली है क्या चीज, कि हमें पता चल जाए कि हेनली का दिखाने से पहले ना मैं ये डॉन की भी खबर बता दूं। मोहसिन नकवी तो खैर है ही मोहसिन नकवी, वो तो पता है क्या है। ये खोते डॉन, इन्होंने भी कहा कि जी पाकिस्तान पासपोर्ट रैंकिंग इंप्रूव्स बाय 5 प्लेसेस, नाउ रैंक 98, और यही वही बकवास जो है ना ये इन्होंने पेश की। मैंने कहा यार ये 2 सेकंड की जो है ना इसके अंदर आपको रिसर्च करनी पड़ी। ये जिस लिंक से इन्होंने निकाला है ना हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रैंकिंग, जो कि मोहसिन नकवी ने कोट की है, उन्होंने 199 पासपोर्ट 200-1 और 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस की रैंकिंग है, मतलब कि 199 मुल्कों की। ठीक है जी, 199 मुल्कों में ये जी सारे हैं। मैं लिंक लगा दूंगा, आप आराम से देख लेना। जरा नीचे जाएं तो आपको पता चले कि पाकिस्तान कहाँ है। पाकिस्तान ये है जी, है जी, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 98वें नंबर पर, ये 199 मुल्क हैं, ये अब 98 के हुआ इसलिए कि फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक बताता हूं, ये 81 नंबर पर 3 मुल्क हैं, 80 नंबर पर 3 मुल्क हैं। इसी तरह नीचे जो है ना जी 98 नंबर पर 2 हैं, एक पाकिस्तान एक यमन। हमसे नीचे कितने मुल्क हैं ये देखे, 199 में 3 मुल्क हैं, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, थर्ड क्लास। हम थर्ड लास्ट है या फोर्थ लास्ट, नीचे से चौथे नंबर पर है पाकिस्तान। ये जी आपकी इंप्रूवमेंट हुई है यार। मैं मोहसिन नकवी और डॉन अखबार और बेचारे भोले पाकिस्तानी, यार हम लोग भी कितने भोले, कैसे कैसे इन लोगों की हम इनके चक्रों में हम आते। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का प्रोग्राम उम्मीद आपको पसंद आएगा। बहुत खबरें हैं, खान साहब की खबरें, आसिम मुनीर का ज़हनी दबाव, उसका मफलूज होना, उसका दवाई लेना, उसका एक हिसार में बिल्कुल ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन। बाय द वे इसको नर्वस ब्रेकडाउन अभी हुआ है, वो 1 महीना पहले हो चुका है, एक या दूसरे नर्वस ब्रेकडाउन में जा रहा है। तो टाइम इसका अप है, बाकी अल्लाह को पता है कब उठाएगा इसको, कब नहीं उठाएगा, हमें तो नहीं पता। और आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके अहल वयाल को हिफ्ज़-ओ-मान रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अचकज़ई साहब, राजा नासिराबाद साहब, आप पर अब नजरें हैं, आपको क्रिटिसाइज किया है, अगर मैं गलत निकला माजरत है, माफ़ी चाहता हूँ। लोग कहेंगे हाँ जी आप पहले कह देते, फिर मैं कह नहीं साड़ी हम शूट फ्रॉम द हिप सोल्जर हैं, तो गलती भी हो जाती है। मैं बार बार कहता हूँ गलती होती है, माफ़ी मांगता हूँ। देखते हैं कि ये कैसे आगे चलते हैं। इंशाल्लाह पंजाब उठेगा तो पाकिस्तान रिहा होगा, खान साहब रिहा होगा। पंजाब उठेगा तो ये रिजीम चेंज होगा, पंजाब उठेगा तो आसिम मुनीर ठिकाने लगाया जाएगा।
یہ पंजाबी फौज के जनरल अफसर जवान उठेंगे तो ये आसिम मुनीर को ठिकाने लगाएंगे, इसके जर्नैलों को ठिकाने लगाएंगे और पाकिस्तान में खौफ की फजा कम होगी और ये हम वो हासिल करेंगे जिसके लिए हम जद्दोजहद करें। और खान साहब असल उस आदमी से आप एक रत्ती भर भी जो है ना ये उम्मीद नहीं रखेंगे कभी आपको वो धोखा देंगे। खान साहब ने बहुत कोशिश की है, बड़ी हिम्मत की है, बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत टॉर्चर किया है, जाती तौर पर बड़ा सेक्रीफाइस किया है, हर तरीके से सेक्रीफाइस किया। हमें शायद हजारों साल में ऐसा लीडर ना मिले, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, हर साल में हमें जो है ना ऐसा लीडर नहीं मिला इस खित्ते में। अगर सुन्नत मोहम्मदी और अगर शरीयत मोहम्मदी और अगर सीरा मोहम्मदी पर कोई आदमी साबित कदम चलता हुआ नजर आता है तो ये इंसान है। लाज रखें, ख्याल रखें और दुआ करें कि ये वापस जब आएगा तो ये वो गलतियां नहीं करेगा जो पहले करेगा। या हलीम आदिल शेख जैसे गटर के निचली सतह से उठाए हुए गटर के टुकड़ों से जो है ना ये आदमी को नहीं लाएगा, ये अच्छे लोगों को लेके आएंगे। खान साहब ये भी दुआ करें, फौजी अफसर जवानों से दुआ है, काम करें, अपनी आखिरत बचाएं, इस दुनिया को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं, अपनी माओ बहनों बेटियों को बचाएं, अपनी माओ बहनों बेटियों को और आपकी मुंह बोली माओ बहनों बेटियों जो पूरे पाकिस्तानी उनको बचाएं, आइन को बचाएं, कानून को बचाएं, इस मुल्क को बचाएं, इनको दरिंदों दहशत गर्दों से, गद्दार आजम आसिम मुनीर से बचाएं। ये खंजीर आजम है, गद्दार आजम है, बचाएं उसके साथ जो लोग हैं सिर्फ अपना औरत की हवस, शराब की हवस, पैसे की हवस में आपको इस्तेमाल करते हैं। फारिग करें इन लोगों को। और जो खान साहब उनकी अहलिया और सौद जो कैद में अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मुश्किलें आसान करे और जो शहीद हो गए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।